السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ، پہلی کتاب، لیکچر 5، حصہ اے۔ ضمیر اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے تاکہ ہم اسم کو بار بار نہیں دہرائیں۔ ضمیر کی جمع ضمائر ہے۔ اب ہم یہ ڈرل کریں گے، یہ ہمیں اب تک یاد ہو جانی چاہیے۔ ہوا، ہما ہم، ہیا، ہما ہنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ ہوا، ہما ہم، ہیا، ہما ہنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ فعل، یہ سب ریویژن ہے اس لیکچر میں۔ عربی زبان کا کوئی بھی فعل ہو، آپ اس کی 3 حروف کی جڑ تک پہنچ سکتے ہیں۔ 99.5% فعل جو ہیں وہ 3 حرف کے ہوتے ہیں اور 0.5% 4 حرف کے ہوتے ہیں، جیسے ترجمہ کیا، وسوسہ، سرگوشی کی، زلزلہ، ہلا دیا۔ ہماری توجہ ابھی جو ہے وہ 3 حرف والے فعل پہ، بلکہ زیادہ تر 3 حرف والے فعل پہ رہے گی، کیونکہ 99.5% فعل جو ہیں وہ 3 حرف والے ہوتے ہیں۔ این حامد، یہ سوال ہے، حامد کہاں ہے؟ یاد اگر آپ کو پہلے گزر چکا ہے، جواب تھا خرجہ، وہ چلا گیا۔ خرجہ کو دیکھیں، اس کے 3 حرف ہیں، خا، را، جا۔ عربی علماء نے ان 3 حروف کو وزن دیا ہے پا، آ، لا کا۔ یہ فعل سے ہے، فعلا سے لیا ہے، جو تمام افعال کے لیے وزن اور مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلا حرف اصلی، اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے حرف اصلی کو عین کلمہ کہتے ہیں، اور تیسرے حرف اصلی کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ خرجہ میں خا جو ہے وہ فا کلمہ ہے، را جو ہے عین کلمہ ہے، اور جیم جو ہے وہ لام کلمہ ہے۔ عربی فعل خوبصورت، دلکش اور وہ وسیع ہوتے ہیں۔ خرجہ ہم نے ابھی دیکھا، فا کلمہ جو ہے اس پہ فتح ہے، عین کلمے پہ بھی فتح ہے، اور لام کلمے پر بھی فتح ہے۔ ذہب، یہ اس کی 3 حرف کی شکل ہے۔ زا فا کلمہ ہے، اس پر زبر ہے، آ عین کلمہ ہے، اس پہ بھی زبر ہے، اور با لام کلمہ ہے، اس پر بھی زبر ہے۔ جلسہ فا کلمہ ہے، اس پر فتح زبر ہے، یعنی عین کلمہ پر فتح ہے اور لام کلمے پر بھی فتح ہے۔ ہم دونوں طرح سے چلیں گے، ہمیں فتح بھی یاد ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فتح جو ہے وہ زبر ہے، اور آگے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ رجا، اس میں بھی جو ہے فا کلمہ، را جو ہے وہ فا کلمہ ہے، اس پر بھی فتح ہے، عین کلمے پر بھی فتح ہے، یعنی کہ زبر ہے عین کلمے، اور لام کلمے پر بھی جو کہ عین ہے اس پر بھی فتح ہے۔ پہلی کتاب میں یہ 4 فعل ہیں، لیکن ہم تقریباً 50 فعل کے قریب پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آہستہ آہستہ اس کو ماہر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سمعہ، اس نے سنا۔ اب یہاں آپ نے فرق دیکھا، یہاں جو میم ہے جو کہ عین کلمہ ہے، اس پہ کسرہ زیر ہے۔ سا فا کلمہ پہ فتح ہے زبر، میم عین کلمہ ہے، اس پہ کسرہ ہے زیر، اور عین جو ہے وہ لام کلمہ ہے، اس پر بھی فتح زبر ہے۔ شربہ، یہ اس کی بھی وہی پوزیشن ہے، اس میں جو عین کلمہ ہے ری، یہ جو ہے اس پر جو ہے کسرہ ہے زیر ہے، اور باقی دونوں عین فا کلمہ اور لام کلمے پر جو ہے وہ زبر۔ کرما، اس میں آپ نے فرق دیکھا، اس نے کرم کیا اس کا مطلب ہے، اور آپ فرق دیکھیں یہاں پر جو عین کلمہ ہے اس پر جو ہے وہ دمہ یعنی کہ پیش ہے، جبکہ فا کلمے پر فتح زبر ہے اور لام کلمے پر بھی زبر فتح ہے، صرف عین کلمہ جو ہے اس پر پیش ہے یعنی کہ دمہ ہے۔ ان سب اوپر کی مثالوں سے جو ایک بات آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فا اور لام کلمے پر ہمیشہ فتح زبر ہوگا، لیکن جو دوسرا کلمہ ہے جو کہ عین کلمہ ہے، اس پر تینوں حرکتیں فتح زبر، کسرہ زیر اور دمہ پیش ہو سکتا ہے۔
یعنی کہ عمل جو ہے وہ صحیح معنوں میں عین کلمے پر ہوتا ہے۔ یہ جو افعال یعنی کہ فعل کی جمع افعال، یہ جو ہم نے پڑھے ابھی تک، یہ ان کو صحت مند فعل یعنی کہتے ہیں، یعنی کہ افعال و صحیح۔ اگر کوئی چیز صحت مند ہے تو پھر کسی چیز کو کمزور یا بیمار ہونا چاہیے۔ تو کچھ فعل ہیں جنہیں ضعیف فعل کہتے ہیں۔ اگر 3 حروف میں اصلی میں سے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمے میں سے جو کہ حروف اصلی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ واو یا یا ہو تو اس ایسے فعل کو حرف علت والا یعنی کہ معطل یا کمزور یا ضعیف کہتے ہیں۔ اصل میں لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ معطل اور حرف علت والا کہتے ہیں اس کو۔ ان افعال کو کتاب 2 کے آخر میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم کسی فعل کا مطالعہ نہیں کریں گے جس میں واو یا ہو۔ اسناد ہم ابھی صرف فعل ماضی کی اسناد دیکھ رہے ہیں، ان کو پڑھ رہے ہیں۔ تمام فعل غائب واحد مذکر سے شروع ہوتے ہیں۔ خرجا، ذہبا، کرما، جلسا، یہ سارے جو ہیں غائب واحد مذکر ہیں۔ فعل کیا ہے؟ عمل، جو عمل کرتے ہیں اس کو فعل کرتے ہیں۔ اگر عمل ہے تو عمل کرنے والا ہونا چاہیے، کام کرنے والا ہونا چاہیے۔ عمل کسی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو فعل کے ساتھ فاعل ضرور ہوتا ہے جو کہ عمل کرنے والا یا کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر فعل ہے تو فعل کا فاعل ہونا چاہیے، ان کا ایک خاص رشتہ ہے۔ یہ بغیر فعل فاعل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، اور وہ دونوں ہمیشہ ساتھ آئیں گے، ضرور ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ ہم نے اسناد پچھلی دفعہ پڑھی تھی، تھوڑا سا جو ہے اس کو تھوڑا سا مختلف طریقے سے پڑھیں۔ جو عربی علماء ہیں انہوں نے جو 14 ضمائر ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے ہوا سے ہما تک کے 5 ہیں، یہ ضمائر ساکنہ کہلاتے ہیں، اور باقی 9 جو ہیں ہنہ سے لے کے اور نہانوں تک جو ہیں ان کو ضمائر متحرکہ کہتے ہیں۔ ہوا یہ جو ہے اس کے ذہابہ جو ہے اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے، اس کو ہم مستتر کہتے ہیں، اور یہ فعل ہے، اس کی فاعل اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ہما ذہابہ فعل ہے، الف جو ہے یہ فاعل ہے، اور یہ دو کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ہم جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو واو ہے ذہابہ فعل ہے، اور واو جو ہے یہ فاعل ہے، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ذہبت یا یہ مؤنث واحد ہے، یہ تا جو ہے یہ فاعل نہیں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں تاؤ تانی سی، یعنی کہ یہ بتاتی ہے کہ یہ فعل جو ہے مؤنث ہے۔ ہما ذہابتا، تا جو ہے اس میں مؤنث کے لیے، الف جو ہے وہ فاعل ہے۔ ذہبنا یہ جمع ہے مؤنث کی، نون جو ہے اس میں فاعل ہے۔ ذہابتا یہاں تا فاعل ہے، یہ ایک مخاطب مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، 2 کے لیے تما استعمال ہوگا، اور تم 2 سے زیادہ کے لیے استعمال ہوگا جمع کے لیے، یعنی اس کو یہ ہیں مخاطب مذکر کی فاعلیں۔ ذہابتی، ذہابتما، ذہابتنا، یہ جو ہے یہ مخاطب مؤنث کی فاعلیں ہیں، اور تما جو ہے یہ دونوں میں کامن ہے۔ جمع جو ہے 2 سے زیادہ مؤنث تنا ہے۔ ذہابتو، ذہابنا، یہ متکلم کی فاعلیں ہیں، تو اور نا۔ اب جو یہ ضمائر ساکنہ ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کا جو فعل ہے وہ ذہابہ، یہاں پر اس پہ زبر ہے، یہاں پر بھی ذہابہ فعل ہے، اس پہ بھی زبر ہے، یہاں ذابو فعل ہے، اس میں پیش ہے، اور یہاں جو ہے ذہابت جو ہے یہ تا تو تانیسی ہے، با تک جو ہے فعل ہے تو اس پہ بھی زبر ہے، اور ذہاب تا پہ بھی۔ تو اس جو ضمائر ساکنہ ہیں ان کا جو فعل کا آخری اور یا تیسرا لام کلمہ ہے اس پہ کوئی نہ کوئی وہ متحرک ہوگا، اس پہ
دمہ، فتح اور کسرہ ہو سکتا ہے۔ جو دوسرا گروپ ہے جو کہ ہنہ سے شروع ہوتا ہے، یہ غائب مؤنث کا جمع ہے۔ اس میں اگر آپ یہ نہنوں تک چلتا ہے، یہ 9 ہیں۔ اس میں اگر آپ جو ہے فعل کو دیکھیں گے، ذہب، اس پہ سکون ہے، یہاں پر بھی سکون ہے، ذہب تما میں بھی فعل جو ہے وہ ذہب ہے، تما جو ہے وہ فاعل ہے۔ جتنے بھی لام کلمے ہیں اس پہ جو ہے وہ سکون ہے۔ تو جو ضمائر متحرکہ ہیں ان کے لام کلمے پر سکون ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں۔ علماء نے فعل ماضی کی ان 12 صورتوں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا ہے۔ ایک گروپ جو ہے ہوا ہما تک 5 پر مشتمل ہے، جن میں سے 3 ہم فاعل دیکھ سکتے ہیں اور 2 میں فاعل مستتر ہے، اور وہ دونوں جو ہیں ہوا اور ہیا ہیں۔ اس گروپ کو ضمائر ساکنہ کہتے ہیں۔ ضمائر ساکنہ کے تیسرے حرف یعنی کہ لام کلمے پر اعراب ہوگا، جیسے ہم نے دیکھا کہ 4 پہ تو زبر تھا اور 1 پہ جو تھا وہ دمہ یعنی کہ پیش تھا۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ 9 پر مشتمل ہے، جو ہنہ سے شروع ہو کے نہنوں تک ہوتا ہے۔ اس کے فاعل پہ اعراب ہے، اور اس گروپ کو ضمائر متحرکہ کہتے ہیں۔ ضمائر متحرک کے تیسرے حرف لام کلمے پر سکون ہوتا ہے۔ اب تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں، یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی۔ خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتنا، خرجتو، خرجنا۔ جلسا، جلسا، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستنا، جلستو، جلسنا۔ رجا، رجا، رجعو، رجعت، رجعتا، رجعنا، رجعنا، رجعتا، رجعتما، رجعتم، رجعتی، رجعتما، رجعتنا، رجعتو، رجعنا۔ کتبا، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبتن، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنا، کربتو، کربنا۔ اس کے عین کلمے پہ جو ہے زیر۔ سمعا، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتنا، سمعتو، سمعنا۔ شربا، شربا، شربو، شربت، شربتا، شربنا، شربتا، شربتما، شربتم، شربتی، شربتما، شربتنا، شربتو، شربنا۔ اس کو آپ ریپیٹ کرتے رہیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائیں گے۔ تھا تو یہ امتحان، لیکن میں نے اس کے جواب ساتھ میں لکھ دیے ہیں۔ اس نے پیا، شرابا، میں نے پیا، شربتو، ہم نے پیا، شربنا، اس نے پیا، شربت، تم مرد نے پیا، شربتا، تم سب مرد نے پیا، شربتم، میں گیا، ذہبتو، میں بیٹھا، جلستو، ہم گئے، ذہبنا، وہ بیٹھا، جلسا، تم بیٹھی، جلست، تم بیٹھے، جلستا، ہم سب بیٹھے، جلسنا۔ میں نے لکھا، کتبتو، ہم نے لکھا، کتبنا، اس عورت نے لکھا، کتبت، تم عورتوں نے لکھا، تم عورت نے لکھا، کتبتی، وہ سب مرد بیٹھے، جلسو، وہ سب مرد باہر گئے، ذہبو، ان سب مردوں نے پیا، شربو۔ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے اور معنی بھی دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ سبق 5 ہم نے پڑھا تھا جو کہ بہت اہم تھا، اور اس میں جو ہے اسم کی ملکیتی صورتحال کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ یہ ہمارے پاس 2 اسم ہیں، ایک ہے کتابو، الکتابو، دوسرا ہے محمد، کتاب اور محمد۔ ان کو ملکیتی بنانا ہے تو کتاب و محمدن، کتابوں میں سے الف لام ختم ہو گیا، اور محمدن دال پہ 2 دمے تھے، 2 پیش تھے، وہ 2 زیر میں تبدیل ہو گئے، محمد کی کتاب۔ اب یہاں کتاب جو ہے وہ مضاف ہے، چیز جو ملکیت میں ہے، اور محمد مضاف الیہ ہے، وہ مالک ہے، یعنی کہ محمد جو ہے وہ کتاب کا مالک ہے۔ عربی میں چیز جو ملکیت میں اس کو مضاف کہتے ہیں، اور چیز کا مالک اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔
مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، یعنی کہ اس کے آخری حرف پر کسرہ ہوگا۔ مضاف پر الف لام یا تنوین نہیں آئے گی، بلکہ صرف ایک حرکت ہوگی، چاہے وہ ضمہ ہو، چاہے وہ فتح ہو، چاہے وہ کسرہ ہو۔ مضاف جو چیز ملکیت میں ہو، جملے میں اس کی پوزیشن کے لحاظ سے وہ مرفوع، منصوب اور بعض اوقات مجرور بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس پہ پیش اور زبر اور زیر تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مضاف الیہ اس میں معرفہ اگر ہو تو اس پر الف لام آئے گا، اور ہم پڑھیں گے کہ جیسے کتاب المدرسی، قلم المدرسی، بیت المدرسی۔ مضاف الیہ اگر اسم نکرہ ہو، غیر معین ہو بھی ہو سکتا ہے، تو اس پر کسرہ تنوین آئے گی۔ کسرہ اس لیے آئے گی کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ ہی، اللہ کی کتاب کتاب اللہ ہی۔ یہ ایکسرسائز ہم نے پچھلی دفعہ کی ہوئی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ دو اسم دیے ہوئے ہیں، کتاب محمد، یہ اگزامپل دی ہوئی ہے، کتاب و محمد ہو جائے گا، اس کی تنوین ختم ہو گئی، اور اس میں دو ضمہ کے بجائے دو زیر آ گئے۔ ہم اس کو جلدی جلدی کر لیتے ہیں۔ قلم و حامدن ہو جائے گا، بیت و عباسن ہو جائے گا، غرفت و علیین ہو جائے گا، دفتر و سیدن ہو جائے گا، مندیل و یاسرن ہو جائے گا، قمیص و عمارن ہو جائے گا، سریر و خالدن۔ یہ میں نے اس کے سالو بھی کر دیے ہیں، آپ اس کو پریکٹس کریں، لکھیں تو بہت اچھا ہے، اور اس کے معنی بھی دے دیے ہیں۔ ھذا سریر خالدن، یہ خالد کا بستر ہے، ذالک سریر خالدن، وہ خالد کا بستر ہے، ھذا قلم محمدن، یہ محمد کا قلم ہے۔ الحمدللہ ہماری آج کی سمری مکمل ہوئی۔